میں اور ڈاکٹر یاسین اتنے قریب تھے کہ شاید یا جی فدا شاید وہ باتیں اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتے تھے جو ہمیں بتاتے تھے. وہ ہمارے وکیل تھے کیونکہ ہم ہر وقت اس جنجالوں میں ہیں. 2002 میں بھی وہی اسی طرح ہم پہ گزری جو 2024 گزری تھی. تو یہ دونوں شریف شہید بلکہ وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے. ہم سب مل کے کیس لڑتے تھے اور اس میں میرے 2 لیڈر بھی شہید ہو گئے جو میرے لیڈر تھے میرے مستقبل کے. قاضی بشیر اور چاکر رند سب ہمارے لیڈر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باز محمد فاؤنڈیشن ہے اس نے جو روایت رکھا ہے، میں اتفاق کرتا ہوں دوستوں سے کہ کاش کہ یہ جذبہ ہم سب میں ہوتا، صرف ان کے بھائی اور رشتہ داروں میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شہید ہم سب کے ہیں. میں نے جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے ایک افسانہ لکھا، شال مشکال ارجائیں یعنی کوئٹہ حیوانوں کے ہاتھوں میں ہے. تو اس افسانہ میں وہ تمام چیزیں میں نے لکھی جو اس صبح میں نے محسوس کی جب یہ دھماکہ ہوا. وہ ایک دن ایک ایسا دن تھا، اب بھی جب یاد آ جاتی ہے تو رونگٹیں کھڑے ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں تھا کہ کس کی لاش کو ہم کھان ڈھونڈیں. تو anyhow دوستو، خواتین و حضرات، میں یہاں پہ بہت سے سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں، قربانی دینے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئٹے میں رہتے ہوئے 2024 کو 50 سال ہو گئے. میں 74 میں کوئٹے میں آیا سائنس کالج میں. اس 50 سال میں ہم نے بھٹو صاحب کا کوئی دور کو بھی سہ لیا تھا جب بلوچ اور پشتون ہو گئے، آپریشن ہو رہے تھے. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو بھی بڑی قریب سے دیکھا اور سفر بھی کیے، مشرف کی. لیکن اتنا سفوکیشن میں نے اس 50 سال میں کبھی نہیں دیکھا جو اب ہے. بلوچستان میں جو ماحول بنا دیا گیا ہے، ایک خوف کا، ایک شعوری خوف کا، میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کی. میں 88 سے مختلف اوقات میں اسمبلیوں میں رہا ہوں، کبھی اپوزیشن میں، کبھی ٹریجری میں، کبھی باہر. اتنا کنٹرول اسمبلی میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، جو ہر بات پہ 10 دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کے کہنے پہ کیا ہوگا. کسی زمانے میں ہم جب نوجوان تھے تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے تھے، جوڈیشری اور عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے تھے، یا پریس کی. اب تو ہم پھر 19ویں صدی میں چلے گئے. ہم آج مجبور ہیں کہ جس زمانے میں غلاموں کو اور خواتین کو ووٹ کا حق نہیں تھا، ہم یہ مطالبہ کریں کہ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دو. پارلیمنٹ کی بالادستی تو دور کی بات ہے. اس ملک میں پتہ نہیں پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا عدلیہ آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا. اب تو ہم
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دو. آج بلوچستان کے حالات کو جس نہج پہ پہنچایا ہے، چاہے وہ بلوچ علاقے ہوں یا پشتون، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بلوچ اور پشتون نوجوان اس ریاست سے بہت دور جا رہے ہیں. ریاست کے رکھوالے مانے یا نہ مانے، وہ اس جمہوریت سے بھی بیزار ہیں. میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف بلوچستان اور پختونخوا میں ان چیزوں کو بڑھاوا دینا ہے. یہ ایشو لاپتہ افراد کا صرف ہمارے نصیبوں میں ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر خواتین، 15 دن سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ گوادر میں ایک جو پیسفل مظاہرہ کا کال تھا، اس کو کیوں تشدد سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. آج بھی ہم پریشان ہیں. 15 دن سے مکران کے تینوں ڈسٹرکٹوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کون مرا ہے، کون زندہ ہے. ظلم تو یہ ہے کہ گوادر کی پانی بھی بند ہے. جو واٹر سپلائی تھا اس کو 3 جگہ توڑ دیا گیا ہے. یہ I don't know کہ کیا آپ صرف طاقت کے بل بوتے پہ یہاں راج کرنا چاہتے ہیں؟ تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان قائدین کے وارث ہیں جن لوگوں نے بیشتر زندگی اپنی کلی کیمپوں میں گزاری، جن لوگوں نے قربانیاں دی. آج بھی میرے خیال میں یہاں پہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں باز محمد فاؤنڈیشنز کے دوستوں کا، ڈاکٹر صاحب کا، اخونزادہ آپ کا، آپ کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ان شہداء کو یاد کیا ہے. یہ وہ روشن چراغ تھے جو بلوچستان میں روشنی پھیلا رہے تھے، لیکن ان کو جس بے دردی سے ہم سے جدا کیا گیا. آج بھی جس دفتر میں جاؤ گے وہ شہداء کی تصویروں سے بھرا ہوا ہے. ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ اگر ان تمام تکالیف اور برداشت کے باوجود ہم اپنی مقاصد سے روگردانی کریں تو یہ شہداء کی روح کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے وکلاء ہو یا ہمارے سیاسی کارکن ہو، وہ اپنی شہداء کے نقش قدم پر چل کر اپنے عوام کو ایک بہتر زندگی دے دیں گے جو انسان کی ضرورت ہے. میں باز محمد فاؤنڈیشن کے دوستوں کا ایک بار پھر مشکور ہوں، تمام سینئر قائدین کی، اور معذرت چاہتا ہوں آج میں اس شاعر کی مانند ہوں جو اپنا شعر کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن واقعی مجھے ساڑھے 8 بجے کہیں جانا ہے. میٹنگ